بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بنیان المسجد وقال ابو سعید کان سقف المسجد من جرید النخل وامر عمر ببناء المسجد وقال اکن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى۔ باب امام بخاری نے قائم کیا ہے باب بنیان المسجد، مسجد بنانے کا باب، یعنی مسجد کو بنانا۔ اس باب کے اندر مسجد کو بنانے کے متعلقہ احکام جو ہیں کہ مسجد کو کس طرح بنانا چاہیے، کیسا بنانا چاہیے، وہ مسائل اور وہ احکام جو ہے اس باب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد جو بنی، مسجد نبوی، اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیان ہے کہ انہوں نے ہمیں مسجد نبوی بنانے کا حکم دیا، اور حکم دے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بارش سے محفوظ رکھو اور مسجد کے اندر سرخ رنگ یا زرد رنگ لگانے سے اجتناب کرو کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی یہ دو رنگ، شوخ رنگ جو ہے یہ نہ لگاؤ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مساجد بنا کر فخر کریں گے اور اس کو بہت کم آباد کریں گے، یعنی آنے والا وقت جو ہے لوگ مساجد پہ فخر تو کریں گے مگر اس کو آباد نہیں کریں گے۔ آباد سے مراد کیا ہے کہ جو مسجد کا اصل کام ہے وہ اس کام سے ہٹ جائیں گے، وہ صرف بنانے پہ توجہ ہوگی، جی خوبصورت بنا دیں جی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور مساجد کو مزین کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے مزین کیا، یعنی یہ جتنے اثر ہیں ان کے متعلقہ تمام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں یہ آگے آئیں گی۔ اسی باب کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 446۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر جو مسجد نبوی بنی تھی اس کی حیث مجھے بتائی کہ وہ کس طرح کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد نبوی بنوائی تھی اس مسجد کی چھت جو ہے وہ کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی اور دیواریں کچی اینٹوں کی بنائی گئی تھی، اور درمیان میں ستون جو ہے یہ کھجور کے تنوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اس مسجد کو اسی طرح رکھا، آپ نے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا تو آپ نے اسی بنا کے اوپر اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کے اندر اضافہ کوئی نہیں کیا، یعنی جس طرح تھی مسجد اسی طرح آپ نے اس کو بنوایا، اسی طرح لکڑی کے دوبارہ ستون بنوا دیے چونکہ عرصہ کافی گزر گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو وہ چھت کھجور کے شاخوں کی بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے مسجد کے اندر بارش وغیرہ کے اندر کیچڑ ہو جاتا تھا اور نماز پڑھنے والوں کی پیشانیوں کے اوپر بھی وہ لگتا تھا کیچڑ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر اضافہ یہ کیا کہ آپ نے اس کی چھت جو ہے یہ لکڑی کی بنوا دی، ساگوان لکڑی ہوتی ہے، درخت ہے، اس کی چھت بنوا دی، اور وہ جو کچی اینٹیں لگی ہوئی تھیں وہ کچی اینٹیں ہٹوا کے تو آپ نے منقش پتھر ہے اس پتھر کی آپ نے دیواریں بنوا دی۔ لیکن حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق نے اضافہ نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے اس کے اندر توسیع کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کے اندر اور زیادہ توسیع کر دی، اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور گنجائش کم ہوتی جا رہی تھی۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ سب سے پہلی توسیع جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی ہوئی تھی،
کیوں ہوئی تھی کہ ابتدائی اسلام کے اندر جو مسجد بنی وہ چھوٹی تھی، پھر اس کے اندر گنجائش کم ہو گئی، نمازی زیادہ تھے، تو پھر مسجد کو اور وسعت دی گئی۔ اس کے بعد اس کی وسعت جو ہے حضرت عمر فاروق کے زمانہ مبارک میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو طریقہ آج ہمارے ہاں موجود ہے، اس طریقے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی صحابی نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آخری دور تک مسجد کو نقش و نگار بنانا، مسجد کو خوبصورت بنانا، منقش کر دینا، اچھے سے اچھی خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنانے کی جو روش ہے، یہ جو طریقہ ہے، صحابہ نے اس طرح کی مسجدیں ہن مسئلہ پریشانی بن جاتی ہے، کیونکہ ایسی مسجدیں بنا ہی اسی طرح دی رہی ہیں۔ انجی ہے نا جی اصل چیز ہے، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ آپ گاڑی لے کے آتے ہیں نا، نہیں بالکل 0 میٹر شو روم سے گاڑی لے کے آتے ہیں، وہ اپنی اصل حالت میں ہے، اس کے اوپر آپ ماہر سے ماہر کاریگر بلا کے آپ نقش و نگار بنوا دیں، پھول بوٹے جانوروں کی تصویریں پہاڑوں کی اچھی اچھی بنوا دیں، کیا وہ اصل والی خوبصورت اس گاڑی کی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ یعنی وہ جو اصل کا حسن ہے نا، وہ اصل چیز وہ ہے۔ یہ جو بعد میں اس سے مہنگا ہی کام کیوں نہ کروا دیں، اچھے سے اچھا کاریگر کیوں نہ بنانے والا ہو، لیکن وہ جو اصل کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت ہو سکتی ہے مگر وہ اصل والی خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ مسجد کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ ہے مسجد کا آباد ہونا، مسجد کا نقش و نگار اس کی خوبصورتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ کافر بھی آج مانتا ہے، اور اس زمانہ مبارک کے اندر مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر کوئی نقش و نگار وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں کروائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کے اندر فتوحات شروع ہوئی ہیں، بہت دور دور تک فتوحات گئی ہیں، مختلف علاقوں کے اندر صحابہ گئے ہیں، مگر مسجد کو نقش و نگار اور اس طرح کا بنانے کے خیال ان کو بھی نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بنایا تو وہ صرف بنیادی سہولت مہیا کی ہے، اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا اضافہ نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے اس کے بعد صحابہ دور دراز پورے دنیا کے اندر پھیلے ہیں، جہاں جہاں بھی جا کر صحابہ نے مساجد بنائی ہیں، انہوں نے اسی بنا کے اوپر، اسی طریقے کے اوپر مسجدیں بنائی ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی، کہ بنیادی ضرورت ہو اور مسجد سادہ ہو، سادی مسجد ہو۔ اب یہ پیچھے حدیث مبارکہ گزری ہے، جو آپ پکے نمازی ہیں ان کے ذہن میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آپ نے نماز پڑھی اور کسی صحابی نے آپ کو تحفہ بھیجا تھا چادر مبارک کا، اور چادر منقش چادر تھی، یاد ہے جی؟ وہ چادر یعنی منقش کیا، اس کے اوپر پھول وغیرہ کوئی ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو واپس دے اور اس کو کہو کہ کوئی سادہ چادر دے۔ کیوں سادہ دے؟ اس لیے کہ انسان جب اس طرح کا کپڑا، اس طرح کا لباس پہن کے بیٹھا ہوگا تو وہ اس کے اندر کھو جائے گا، اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اصل مقصد کو بھول جائے گا۔ یعنی اصل مقصد چادر کا کیا ہے کہ بندہ موسمی اثرات سے بچا رہے۔ تو اگر وہ لباس پہننے سے غرور آئے، تکبر آئے، انسان کا نماز کے اندر خیال ہی اس کی طرف چلا جائے تو اصل مقصد فوت ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام نے مسجد کو نقش و نگار نہیں کیا، اس لیے کہ مسجد بنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع کرنا ہے۔ اور وہ کس چیز میں اتباع کرنا ہے؟ زہد و تقوی کے اندر، تقوی کے اندر اتباع ہے۔ علامہ عینی نے اور کثیر فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ مسجد کو نقش و نگار بنانا اور مسجد کو مزین کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا حکم کہ وقف کے مال سے مسجد کو مزین کرنے کی تو بالکل کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے، وقف کے مال کے متعلق مسلم شریف میں گزری ہے، پورا باب گزرا ہے کہ وقف کے مال سے اگر کوئی بندہ مسجد کو مزین کرتا ہے یا اس طرح کا کام مسجد کے اندر کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے اتنا مال بطور تاوان واپس لیا جائے گا۔
جی میں نے مسجد کا فنڈ میرے پاس ہے تو مسجد کے فنڈ سے میں نے مسجد کے اندر ٹائلیں لگوا دی ہیں، اے نقش و نگار بنوایا ہوتے، مسجد کے اوپر یہ سارا کام کروانے کا خرچہ آیا 10 لاکھ روپے، اب یہ سارا مال وقف کا ہے۔ کون سا مال ہے؟ وقف کا ہے۔ تو جس نے یہ سارا کچھ لگوایا ہے وہ اپنی جیب سے 10 لاکھ روپے مسجد کے اندر جمع کروائے۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ رنگ کروا دیں خوبصورت اچھا سا، سادہ مسجد کو رکھیں۔ یہ پیٹرول پمپ پہ، موٹر وے پہ میں نے ایک مسجد دیکھی تھی، آپ کسی دن سادی کسی مسجد کے اندر نماز کھڑے ہو کے پڑھ کے دیکھیں، وہاں نماز پڑھنے کا لطف ہی ہو رہا ہے۔ لیلا انٹرچینج تو پہلے غالباً بالکل سادی مسجد، کوئی ٹائل وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تھلے کارپٹ بھی نہیں سی، ماربل لگا ہوا سی، صرف ماربل سی، اتنے کارپٹ وغیرہ نہیں سی، گرمیاں سن۔ مسجد کے اندر صرف رنگ ہویا سی، پینٹ ہویا سی، بس اور کچھ بھی نہیں سی، بالکل کوئی نقش و نگار سی۔ اسی 4-5 بندے تھے، نماز پڑھ کے اسی سارے بیٹھے تھے، سارے حیران، ان کہتے جی اس مسجد کچھ عجیب فیل ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کی عجیب ہے۔ میں کہا جی عجیب یہ ہے کہ تسی رہے ہو ہمیشہ ٹرکاں دے اندر، تے اے اصل مسجد ہے، اے اصل مسجد ہی چاہ کے فیلنگ بھی مسجد والی آ رہی۔ ٹرک ہوندہ نا، انہوں نے دنیا جہان دا انہوں نے سجایا ہوندہ، اس دی فیلنگ اور ہوندی ہے، تے جدو تسی اصل گڈی چ پو گے تے فیلنگ ہو رہے گی۔ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر اس طرح سادی مسجدیں تھیں، اور اصل مسجد کا حق بھی یہ ہے کہ مسجد بالکل سادی ہو۔ روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اب اس سے بڑھ کے آگے بات کوئی نہیں رہ جاتی، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی مساجد کو مزین کرو گے یعنی سجاؤ گے اور قرآن مجید کو زیور پہناؤ گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہلاکت نازل کر دے گا، یعنی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور مسجد کو مزین کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر خیر و برکت آئے گی اور تر جاؤں گا میں، حالانکہ اس سے ہلاکت آتی ہے۔ کہ مسجد کو سجانا یا قرآن مجید کو سجانا یا اچھے سے اچھے پیپر پہ اس کو لکھ دینا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے قرآن سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اگر ہدایت حاصل نہیں کرتے تو قرآن کو سونے کے اوپر بھی لکھ دو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح مسجد کا مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں سے دین نکلے اور یہاں مسجد آباد ہو، لوگ مسجد کے اندر آئیں۔ اگر آپ مسجد میں نہیں آتے، مسجد آباد نہیں ہوتی، تو آپ سونے کی بھی مسجد بنا دیں، ثواب نہیں، الٹا گناہ ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ میں جنوبی پنجاب کے اندر شادی کے اوپر گیا ہوں، جس بستی کے اندر ہم گئے ہیں اس بستی کے اندر شاید ایک آدھ کوئی گھر ہو لینٹر والا، وگرنہ کچے گھر تھے، کوئی پکا گھر نہیں تھا، مگر ان کی اتنی بڑی مسجد تھی بندے کی سیٹی گم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 گنا اس کو لمبا کریں، اتنی لمبی مسجد تھی، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ لکڑی کے ڈیزائن بنوا کے انہوں نے الماریاں اور دروازے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنوایا، یہ چندہ کر کے اتنی عظیم الشان مسجد انہوں نے بنائی، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے مسجد کے اندر۔ جب ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، ظہر کی ہم نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے وقت یہ جو ہم مہمان گئے ہوئے تھے، کیونکہ مولوی کی شادی تھی تو ہم سارے مولوی تھے، ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے، ہمارے علاوہ نماز پڑھنے والے صرف 2 بندے تھے، ایک امام صاحب تھے، ایک پیچھے ایک اور بابا تھا، صرف 2 بندے۔ اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے یعنی ہماری ذہنیت بن گئی ہے، مسجد بنا دی ہے بس پھر بندہ بخشا گیا ہے۔ جو مسجد کو ٹائل جی میں نے لگوا دیا جی میں بخشا گیا ہوں، مسجد کے دروازے لگوا دیے جی بخشا گیا ہوں، شیشہ میں نے لگوا دیا جی میں بخشا گیا ہوں، میں جی کارپیٹ پوایا تھا ہوں میں بخشا گیا۔ حالانکہ ان چیزوں سے بندہ بخشا نہیں جاتا۔ بندہ مسجد بنانے کا فائدہ تب ہے کہ مسجد بنا کے مسجد کو آباد کرے۔ نماز نہیں پڑھنی تو پھر یہ چیزیں لگوانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو وقف کے مال، اب یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کو وہ ایک گھما کے ایسے گھما پھرا کے اس کے جائز ہونے کی صورت نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بس لوگوں کے گھر جو عظیم الشان بن رہے ہیں تو پھر مسجد کو بھی عظیم الشان ہونا چاہیے، تو پھر لوگ بھی اسی کام کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے خرافات کے اندر، تو پھر کیا اللہ کے گھر کو بھی اسی کے پیچھے لگا دو گے؟ حالانکہ حکم یہ ہے کہ لوگ مسجد کی اتباع کریں، نہ کہ مسجد لوگوں کی اتباع کرتی پھرے گی۔ جو لوگ جس طرح بنے گے مسجد اس طرح بنے گی، نہیں، تم یہ دیکھو جس طرح مسجد سادی ہے گھر بھی اسی طرح سادہ بنا، یعنی لوگ مسجد کی طرف آئیں نہ کہ مسجد لوگوں کی طرف نکل جائے۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسری وقف کا مال ہے، وقف کے مال سے بالکل قطعاً کوئی بھی صورت اس کے جائز ہونے کی نہیں نکلتی، اور نہ مسجد کو آپ سجا سنوار وغیرہ اس طرح کے کام وقف کے مال سے نہیں ہو سکتے۔ مسجد کا جتنا چندہ یا فنڈ ہوتا ہے یہ سارا وقف کا ہوتا ہے۔ ایک چیز رہ گئی ہے، یہ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جی یہ
صحابہ کرام کے زمانے مبارک میں نہ صحابہ نے کیا ہے نہ بعد کے لوگوں نے کیا. سب سے پہلے جس شخص نے مسجد کو اس طرح نقش و نگار اور مزین اور خوبصورتی کے اوپر جس نے پہلی بنیاد رکھی ہے، وہ پہلا شخص جو ہے ولید بن عبد الملک بن مروان تھا. اس سے پہلے اس طرح کی مسجدیں نہیں بنی، یعنی صحابہ نے نہیں بنوائی. یہ بات کہ اس بندے نے آغاز کیا اور اس کے بعد پھر یہ ایک طریقہ چل پڑا ہے، لوگوں نے اس طرح کی مسجدیں بنانی شروع کر دی. حالانکہ مسجد کا اصل حق یہ ہے کہ وہ سادی ہو.